السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو اسٹڈی اسٹور 4۔ آج ہم کور کریں گے ENG 510 کا لیکچر نمبر 05، جس کا ٹاپک ہے لینگویج کانٹیکٹ اینڈ ویریشن۔ ویو ماڈل اور گریوٹی ماڈل جیسے مشکل کانسیپٹس کو آج ہم بہت ہی آسان اردو میں سمجھیں گے۔ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ٹاپک 021 لینگویج کانٹیکٹ اینڈ ویریشن۔ جب دو یا دو سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک دوسرے کی زبان پر اثر ڈالتے ہیں تو اسے لینگویج کانٹیکٹ کہتے ہیں۔ اس کی اسٹڈی کو کانٹیکٹ لنگوسٹکس کہا جاتا ہے۔ یہ کانٹیکٹ تب ہوتا ہے جب مختلف گروپس آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں، جس سے زبان میں تبدیلی آتی ہے۔ کبھی کبھی بالکل الگ زبان مل کر ایک نئی زبان بناتے ہیں۔ انگلش کی مختلف ورائٹیز میں بھی کانٹیکٹ کی وجہ سے نئے الفاظ یا بولنے کے طریقے شامل ہو جاتے ہیں جو پہلے سے موجود اسٹیبل سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں۔ آؤٹ کمز آف لینگویج کانٹیکٹ۔ زبانوں کے ملاپ کے نتیجے۔ پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ زبان میں تبدیلی فری ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں اس پر کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ جگہ، لوگوں کا ایٹیٹیوڈ اور سوشل فیکٹرز۔ جب دو زبانیں لینگویج ایکس اور وائی آپس میں ملتی ہیں تو امیج کے مطابق تین بڑے آؤٹ کمز نکلتے ہیں۔ لنگوا فرینکا، جب دو الگ زبان بولنے والے رابطے کے لیے کسی تیسری زبان لینگویج زی کا سہارا لیتے ہیں۔ پڈگن، جب لینگویج ایکس اور وائی آپس میں مکس ہو کر ایک نئے کام چالو زبان بنا لیتی ہیں۔ کوڈ سوئچنگ، جب بولنے والا ایک ہی وقت میں دونوں زبانیں ایکس اور وائی بڑی استعمال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ زبانوں کے اس ملاپ سے بروئنگ، الفاظ ادھار لینا اور مکس لینگویج جیسے فینومینا بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ لینگویج کانٹیکٹ فری نہیں بلکہ ایک مخصوص اسٹرکچر کے تحت ہوتا ہے۔ ٹاپک 022 ویو ماڈل آف لینگویج کانٹیکٹ اینڈ چینج۔ ویو ماڈل کا تصور یہ ہے کہ زبان میں کوئی بھی نئی تبدیلی ایک خاص پوائنٹ سے شروع ہوتی ہے اور پھر پانی میں اٹھنے والی لہروں کی طرح آس پاس کے علاقوں میں پھیل جاتی ہے۔ آسان الفاظ میں ریپلز ان واٹر، جیسے پانی میں پتھر پھینکنے سے دائرہ بنتا ہے اور وہ دائرہ باہر کی طرف پھیلتا ہے، بالکل ویسے ہی زبان کے نئے انداز اپنے مرکز سے شروع ہو کر پڑوسی علاقوں تک جاتا ہے۔ ویکننگ سرکلز، یہ تبدیلی جتنی دور جاتی ہے اس کا اثر اتنا ہی کمزور ہوتا جاتا ہے۔ ڈایاگرام ایکسپلینیشن، اس امیج میں انوویشنز A, B, C اور D دکھائے گئے ہیں۔ یہ سرکلز ظاہر کرتے ہیں کہ کیسے مختلف علاقوں سے شروع ہونے والی تبدیلیاں آپس میں ملتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ پوری کمیونٹی کی زبان بدل دیتی ہیں۔ ویو ماڈل کے مطابق زبان میں تبدیلی ایک خاص ماحول سے شروع ہوتی ہے اور پھر لہروں کی طرح آگے بڑھتی ہے۔ جہاں سے تبدیلی شروع ہوتی ہے وہاں یہ سب سے پہلے مکمل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ماحول اس تبدیلی کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ انوویشن آہستہ آہستہ پھیلتی جاتی ہے۔ اس لیے ویو کی مثال زبان میں ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے بہترین ہے، کیونکہ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کوئی تبدیلی کب شروع ہوئی اور وقت کے ساتھ کیسے آگے بڑھی۔ ویو ماڈل وقت کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن فزیکل جگہ پر تبدیلی کیسے پھیلتی ہے اسے یہ ہمیشہ واضح نہیں کرتا، اس لیے یہاں دوسرے ماڈل زیادہ کام کرتے ہیں۔ 20 سینچری میں اسے زیادہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا سوائے ڈائلیکٹ کنٹینیو کی اسٹڈی کے، لیکن آج کل یہ ماڈل دوبارہ مشہور ہو رہا ہے کیونکہ پرانے ٹری ماڈل میں کچھ کمیاں ہیں جنہیں ویو ماڈل بہتر طریقے سے پورا کرتا ہے۔ ٹاپک 023 اسپیشل ڈیفیوژن بائی گریوٹی۔ پیٹر ٹراٹگل نے سوشل لنگوسٹک میں گریوٹی ماڈل انٹروڈیوس کیا، جس کا مطلب ہے کہ زبان میں کوئی بھی نئی تبدیلی سیدھی لہروں کی طرح نہیں پھیلتی، بلکہ بڑے شہروں سے دوسرے بڑے شہروں میں جمپ یا ہوپ کرتی ہے۔ اس ماڈل کے مطابق جس شہر کی آبادی جتنی زیادہ ہوگی وہاں نئی تبدیلی اتنی ہی جلدی آئے گی، کیونکہ لوگوں کی بڑی تعداد ایک گریویٹیشنل فورس یعنی کہ کھچاؤ پیدا کرتی ہے۔ اس کی مثال پینسلوینیا میں ہومر کارز کی ہے، جو پہلی بڑے شہروں میں آئیں اور اس کے بعد چھوٹے ٹاؤنز میں پھیلیں۔
یعنی بھلے ہی کوئی چھوٹے گاؤں کسی بڑے شہر کے قریب ہو، وہاں نئی تبدیلی تبھی پہنچے گی جب وہ پہلے بڑے شہروں میں اپنا گھر بنا لے گی۔ سوشل لنگوسٹکس ہمیشہ ایسے اصولوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو ہر جگہ اپلائی ہو سکیں، اور خوشی کی بات تب ہوتی ہے جب دوسرے سوشل سائنسز جیسے اکنامکس کے اصول زبان پر بھی فٹ بیٹھتے ہیں۔ پیٹر ٹراڈگل وہ پہلے سوشل لنگوسٹک تھے جنہوں نے گریوٹی ماڈل کو زبان کی آوازوں کو سمجھنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے سویڈن کی زبان اور یورپ میں آر کی آواز کے پھیلانے کا مطالعہ کیا اور یہ ثابت کیا کہ یہ تبدیلیاں لہروں کی طرح ویو ماڈل نہیں پھیلاتی، بلکہ آبادی کے دباؤ اور بڑے شہروں کے کھنچاؤ یعنی کہ گریوٹی ماڈل کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں۔ ٹاپک 024 ایکسیس ٹو دا کوڈز۔ رابرٹ لی پیج ایک مشہور برٹش سوشل لنگوسٹکس ہیں جو کیریبین اور برٹن میں کریول بولنے والی کمیونٹیز کی اسٹڈی کے لیے جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کمیونٹیز میں لوگ ایک ہی وقت میں بہت سے مختلف سٹائلز اور رجسٹر استعمال کرتے ہیں۔ لی پیج اس بات سے بہت متاثر تھے کہ لوگ کیسے حالات کے مطابق اپنے بولنے کا انداز بدلتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد یہ سمجھنا تھا کہ ان لوگوں کا آپس میں زبان کی ان مختلف کوڈز یا سٹائلز تک پہنچ کیسے ہوتی ہے اور وہ انہیں کب اور کہاں استعمال کرتے ہیں۔ لوگوں کے پاس زبان کا کافی بڑا خزانہ ہوتا ہے جسے وہ سامنے والے بندے اور جگہ کے مطابق بہت کریٹیولی استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زبان میں یہ تبدیلی اصل میں ایکٹس آف آئیڈینٹی ہے، یعنی لوگ اپنی پہچان ظاہر کرنے کے لیے اپنی بولنے کا انداز بدلتے ہیں۔ لی پیج وہ پہلے سوشل لنگوسٹکس تھے جنہوں نے زور دیا کہ ہمارے ماڈلز میں انسان کو مرکزی حیثیت ملنی چاہیے، کیونکہ ہر شخص اپنے مخصوص سماجی مقاصد اور خواہشات کے تحت زبان کا استعمال کرتا ہے۔ لوگ اپنی مرضی سے کسی خاص سوشل گروپ کا حصہ بننے کے لیے اپنا بولنے کا انداز بدلتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے ضروری چیز ایکسیس ہے، یعنی اگر آپ کسی خاص گروپ کے لوگوں سے ملتے ہی نہیں تو آپ ان کا سٹائل کبھی نہیں سیکھ سکتے۔ جیسے ٹونگن زبان کو اس کے بولنے والوں کے بغیر سیکھنا بہت مشکل ہے، بالکل ویسے ہی کسی کمیونٹی کے مختلف سٹائلز یا بولیاں سیکھنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ رابطہ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ زبان کا ملاپ اور ماحول ہی انسان کو نئے سٹائل سکھاتا ہے۔ صرف زبان تک پہنچنا کافی نہیں، بلکہ کچھ چیزیں سیکھنا آسان ہوتا ہے اور کچھ مشکل۔ مثلاً نئے الفاظ سیکھنا سب سے آسان ہے، جیسے ہپ ہاپ کے الفاظ پوری دنیا میں پھیل گئے، لیکن فونولوجی سیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے، بھلے ہی آپ کے سامنے کوئی بہترین بولنے والا موجود ہو۔ کچھ آوازیں ایک گروپ سے دوسرے گروپ میں جلدی منتقل ہو جاتی ہیں، جبکہ کچھ کو اڈاپٹ کرنا کافی وقت لیتا ہے۔ سیسیلیا کلچر نے نیو یارک کے ان وائٹ نوجوانوں پر اسٹڈی کی جو ہپ ہاپ کلچر کو بہت پسند کرتے تھے اور ان کا بولنے کا انداز اپناتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں نے کچھ آوازیں تو آسانی سے سیکھ لیں، جیسے آر کی آواز کو ختم کرنا اور اپنی آواز کو بھاری رکھنا، لیکن کچھ چیزیں ان کے لیے بہت مشکل تھیں، جیسے پچ کا خاص اتار چڑھاؤ اور الفاظ کے درمیان ٹی کی آواز کو بدلنا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ صرف ہپ ہاپ سننے یا پسند کرنے سے آپ کسی سٹائل کے سارے نیٹو فیچرز نہیں سیکھ سکتے۔ کچھ لنگوسٹک چیزیں اڈاپٹ کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ زبان کے گرامر اور آوازوں کے رولز کو محدود ایکسیس کے ساتھ سیکھنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ ریسرچ سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں سوشل نیٹ ورکس کے ذریعے زبان سیکھنا بہت ضروری ہے، یعنی ان ٹین ایجرز سے بھی پہلے کی عمر میں جن پر کلچر نے اسٹڈی کی تھی۔ صرف اسکول میں بلنگوئل پروگرام کے ذریعے زبان سیکھنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ اصلی کامیابی تب ملتی ہے جب بچے کھیلنے کے میدان یا گھر کے ماحول میں لوگوں سے انٹریکٹ کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ زبان سیکھنے کے لیے صرف سننا کافی نہیں، بلکہ بچپن سے ہی اس ماحول کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ انڈیا میں صدیوں سے 3 زبانیں ہندی، مراٹھی اور کناڈا بولی جا رہی ہیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ
وہاں کے لوگوں نے اپنی الگ پہچان برقرار رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے الفاظ ادھار نہیں لیے۔ اس کے باوجود صدیوں تک ساتھ رہنے کی وجہ سے ان تینوں زبانوں کا جملے بنانے کا طریقہ بالکل ایک جیسا ہو گیا ہے، جیسا کہ "دس از یور ہاؤس" کی مثال سے ظاہر ہے کہ تینوں زبانوں میں ورڈ آرڈر اب ایک ہی ہے۔ اسے ریجڈی آف سوشل میٹرکس کہتے ہیں، جہاں سماجی اور ثقافتی اثرات زبانوں کو پوری طرح مکس ہونے سے تو روک رہے ہیں، مگر ان کے ڈھانچے کو ایک دوسرے کے قریب لے آتی ہے۔ انڈیا میں کناڈا، مراٹھی اور اردو کے الفاظ آج بھی الگ ہیں، کیونکہ ہر زبان ایک خاص کاسٹ سے جڑی ہوئی ہے۔ لوگ اپنی کاسٹ کی پہچان برقرار رکھنے کے لیے الفاظ تو الگ رکھتے ہیں، لیکن صدیوں کے کانٹیکٹ کی وجہ سے ان کا اسٹرکچر ایک جیسا ہو گیا ہے۔ مثلاً انڈیا کناڈا میں ETI کا اضافہ کیا گیا تاکہ وہ ہندی مراٹھی کے HAY ہے سے مل جائے۔ گمپرز اور ولسن کے مطابق یہ کاسٹ سسٹم ہی وہ سوشل کنسٹرین ہے جو لوگوں کو دوسری زبانوں کے الفاظ اپنانے سے روکتی ہیں، بھلے ہی وہ روز مرہ کی آسانی کے لیے جملوں کا ڈھانچہ ایک جیسا کر لیں۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ لینگویج کانٹیکٹ کے آؤٹ کمز اور کنسٹرینٹس اب آپ کو کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہو تو لائک کریں اور مزید لیکچر کے لیے اسٹڈی اسٹور 4 کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔